تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لیے حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکے کی 53 سالہ زندگی ہم آپ کو سنا چکے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو اس ہجرت سے سن 1 ہجری کا آغاز ہوا، یعنی جو ہجرت کا وقت تھا یہاں سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔ تو ہم نے 1 ہجری کے واقعات بھی آپ کو سنائے تھے، اور 2 ہجری کے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم 2 ہجری میں واقع ہونے والے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے گزشتہ سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آج کے واقعات کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی مدینہ کچھ پہلے ہجرت کر چکے تھے، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ آئے، اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ یہ صحابہ کرام انصار کے ساتھ میں مدینہ میں بڑے خوشی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے، لیکن یہ بات مکے کے رہنے والے ان ظالموں کو پسند نہیں تھی۔ وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اب بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے کچھ واقعات بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان منصوبوں کو، یعنی جو مکے کے ظالم لوگ تھے، ان کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات فرماتے رہے۔ انہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اقدام جب کیا، ایک مہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس وقت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب عشق کا انداز کا واقعہ بھی ہم نے سنا تھا۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ 2 ہجری میں بہت سارے مکے کے بڑے بڑے ظالم جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، جو بڑے بہادر سپہ سالار اور بہت مہارت رکھنے والے طاقتور ایسے ظالم لوگ بھی اس 2 ہجری میں موت کے گھاٹ اتر گئے، یعنی یہ ہلاک ہوئے۔ یہ بھی 2 ہجری کا ہی سال تھا۔ مزید 2 ہجری میں جو واقعات ہوئے ہیں انشاءاللہ الکریم ہم اپنے کچھ ایپیسوڈ میں ان کے واقعات کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج بھی 2 ہجری کے کچھ واقعات عرض کرتا ہوں۔ آئیے اس کے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب 2 جہاں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی تمہید کے طور پر یہ میں نے بات آپ کے سامنے بیان کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مسلمان جب مدینہ میں تھے تو چین کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور یہی بات مکے کے ان ظالموں کو بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ طرح طرح سے منصوبے بنا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جائے، انہیں تکلیف دی جائے۔
اس کے لیے یہ منصوبے بناتے رہتے ہیں، اور یہاں مسلمان ان کے ان منصوبوں سے اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ساری مہم پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے گروہ بنا بنا کر روانہ فرمائے کہ ان مسلمانوں کی حفاظت کے اقدام کیے جا سکیں۔ ان میں ایک مہم میں تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور اس مہم میں کچھ لوگ جو مکہ کے ظالم تھے یہ قید کر کر مسلمانوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر کیے گئے۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیا، اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ اگرچہ ظالم تھے، اگرچہ مکے میں مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے، لیکن حلاوت مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2 4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی اور اچھی غذا جو ان کی استطاعت میں تھی وہ کھانے کے لیے دیتے، اور خود کھجوریں کھا کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ ناظرین، انہی قیدیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، یہ بھی اس مہم میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا، اس وقت حضرت بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ان مکے کے ظالموں سے مخفی رکھا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ مہم کے وقت جب آپ قید ہوئے اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ خیر، یہ ہے کہ آپ اسیر بن کر، قیدی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، تو جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قید کیا تھا، آپ کو پکڑا تھا، یہ صحابی بڑے ضعیف و چھوٹے قامت والے تھے، یعنی قد میں بہت چھوٹے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں ہے کہ یہ بڑے جسیم یعنی صحت مند اور بلند قامت شخصیت تھی، یعنی بہت اونچی ہائٹ یہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یعنی حضرت عباس سے کہا کہ حضرت عبداللہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، تو ان کے متعلق کہا کہ حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں، اور آپ ان کے والد حضرت عبداللہ آپ کے شانے تک آتے ہیں، یعنی آپ کے کندھوں تک آتے ہیں، اور حضرت عباس یعنی آپ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے کندھوں تک آتے ہیں، ان کے شانوں تک پہنچتے ہیں، یعنی آپ کی بیٹے کی ہائٹ اتنی اچھی، آپ کی ہائٹ اتنی اچھی، اور آپ کے والد ماجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بھی بہت اچھا تھا۔ وہ بہت ہیبت والے طویل القامت شخصیت تھے۔ لوگوں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ ان صحابی نے تمہیں کیسے اسیر کیا؟ وہ تو بڑے نحیف یعنی کمزور اور قلیل القدر یعنی کم ہائٹ والے تھے، اگر تم چاہتے تو ان کو اپنی مٹھی میں لے لیتے، اگر تم چاہتے تو ان پر خود قبضہ کر لیتے، تم خود ان پر حاوی ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کی ہائٹ بھی کم اور وہ نحیف کمزور ہیں، آپ جسیم القد بھی ہیں اور جسیم الجسم بھی ہیں، یعنی طاقتور بھی ہیں اور زیادہ ہائٹ بھی رکھتے ہو، تم چاہتے تو ان کو اپنی مٹھی میں لے لیتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو تم کہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جنہوں نے مجھے قیدی کیا وہ صحابی میری آنکھوں میں خندمہ کی مانند نمودار ہوئے۔ خندمہ یہ مکے کے پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے قید کرنے آئے
تو وہ میرے سامنے میری آنکھوں میں خندمہ کی مانند نمودار ہوئے، اس لیے میں ان کے قبضے میں آ گیا۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جنہوں نے حضرت عباس کو قید کیا تھا، اسیر بنایا تھا، ان سے دریافت کیا کہ تم نے حضرت عباس کو کس طرح اسیر کیا، جبکہ وہ ہائٹ اور جسمانی ساخت میں تم سے بہت زیادہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، میری مدد اس شخص نے کی جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ بڑی ہیبت و عظمت والا تھا۔ یعنی جب میں حضرت عباس کو قید کر رہا تھا، انہیں پکڑ رہا تھا، اس وقت میری مدد ایک ایسے شخص نے کی جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ بڑی ہیبت و عظمت والا تھا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عزت والا فرشتہ تھا جس نے حضرت عباس کو قید کرنے میں تمہاری مدد کی۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، جب یہ مشرکین، جب یہ مکہ والے قید کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر کیے گئے، تو ان لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ میں صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، انہیں قید کیا ہوا تھا۔ جب یہ رات آئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سخت بندش کی وجہ سے کراہنے لگے۔ جس بیڑیوں سے، جن رسیوں سے انہیں باندھا گیا تھا، وہ اس قدر سخت گرہ لگی ہوئی تھی کہ اس کی بندش کی وجہ سے حضرت عباس کراہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کراہنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا چاہتے تو تھے، لیکن ان کے کراہنے کی وجہ سے آرام نہیں فرما پا رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا، اپنے چچا حضرت عباس کے کراہنے کی آواز سے۔ دراصل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال کے بڑے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال پہلے پیدا ہوئے، پھر ان کے بعد 2 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور بہت سارے بچپنے کے عالم میں حضرت عباس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوستانہ بھی تھا، کیونکہ قریب قریب ہم عمر تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کھیلا بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عباس کا کراہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر رہا تھا۔ جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور اپنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وجہ سے بے چینی پائی کہ حضرت عباس قید میں ہونے اور باندھے جانے کی وجہ سے کرا رہے ہیں، تو حضرت عباس کو ان صحابہ کرام نے جو انصار تھے، انہوں نے ان کی بندش کو نرم کر دیا، یعنی جو گرہ لگی تھی، جو بندشیں لگی تھی، اس کو کچھ کھول دیا، آسان کر دیا، نرم کر دیا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اب کچھ قرار آیا اور آپ سو گئے اور آپ نے کراہنا بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عباس کی اب کراہنے کی آواز نہیں آ رہی ہے تو فرمایا، کیا بات ہے کہ اب عباس کرہا نہیں رہے؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کی بندشوں کو ڈھیلا کر دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے ساتھ عدل کیا جائے، یعنی جتنے قیدی ہیں اور جتنوں کی بندشیں بندی ہیں، سب کی بندشوں کو ڈھیلا کر دیا جائے، نرم کر دیا جائے، سب کے لیے بندشوں میں آسانی کر دی جائے۔ پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جتنے قیدی تھے سب کی بندشوں کو ڈھیلا کر دیا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا حلم بھی اور عدل کرنے کا مبارک انداز بھی، کہ اپنے رشتہ دار، اپنے چچا کی جب بندشوں کو ڈھیلا کیا تو عدل کا معاملہ فرماتے ہوئے آپ نے سارے قیدیوں کی بندشوں کو ڈھیلا کرنے کا حکم فرمایا۔ خیر ناظرین، ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے، یہ ہمارے پاس مقید ہیں، اب ان کو کیا کرنا چاہیے۔
اس پر ہر ایک نے اپنی اپنی رائے رکھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ ہم میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہی ہیں، ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں مشرف بہ اسلام ہو جائے، اس لیے ان سب کو فدیہ لے کر، یعنی ان کی جان کا فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور ہے، فدیے کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد بھی ہوگی، گھریلو کچھ ساز و سامان بھی آئے گا، زندگی گزارنے کے معاملات میں ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی، اور شاید آئندہ اللہ پاک انہیں اسلام کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے کو پسند فرمایا، اور بھی دیگر صحابہ اکرام تھے جو اس رائے کو پسند فرما رہے تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ انہیں فدیے کے بدلے آزاد کر دیا جائے۔ ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن جو لوگ ان قیدیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مفلس الحال تھے، غریب تھے، جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے، کیونکہ ان کے پاس مال تھا نہیں اور کوئی ایسا فن بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغیر فدیہ لیے یوں ہی آزاد فرما دیا۔ ان قیدیوں میں جو لوگ کوئی مہارت رکھتے تھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا یہ فدیہ طے کیا گیا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا یا پڑھنا سکھا دے۔ جب انصار کے لڑکے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا، چونکہ ان میں حضرت عباس بھی مقید تھے، قید کیے گئے تھے، اور انصار کے ساتھ میں ان کا ایک تعلق تھا، ایک رشتہ تھا۔ اس پر انصار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، رشتے میں ہمارے بھانجے لگتے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، ہم انہیں بغیر فدیے کے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار صحابہ اکرام کی یہ درخواست کو منظور نہیں فرمایا۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے اس مہم میں مکہ کے ظالموں کو ساتھ دینے کے لیے اپنی رقم دینے کا کہا تھا۔ تو ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ان مکے کے ظالموں کی، ان کے کھانے کی، ان کے راشن کی، اور ان پر پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی تھی کہ حضرت عباس جو ہیں یہ مالدار بھی ہیں اور مال اپنے پاس میں رکھتے ہیں، تو پھر انہیں بغیر فدیے کے کیوں آزاد کیا جائے۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس جو ہے وہ اس وقت 20 اوقیہ سونا بھی موجود تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی ان کی باری نہیں آئی تھی حضرت عباس کی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا، اور جب یہ قید کیے گئے اور دیگر ظالم قید کیے گئے تو ان کے پاس کی جو رقم تھی وہ مال غنیمت میں جمع کر دی گئی تھی، اور حضرت عباس کا بھی مال جو 20 اوقیہ سونا تھا وہ اسی مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ حضرت عباس سے جب فدیے کا مطالبہ کیا گیا تو وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو 4 شخصوں کا فدیہ ادا کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اس وقت ابو طالب کے بیٹے، ایک تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بہت ابتدائی میں مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے، لیکن آپ کے ایک بھائی عقیل بن ابی طالب یہ اس وقت تک، اس مہم کے وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور آپ کے ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا زاد بھائی نوفل بن حارث یہ بھی ابھی تک مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور ان کے یعنی حضرت عباس کے ایک حلیف عتبہ بن عمر یہ بھی قید تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا بھی اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کر کر آزادی حاصل کر لیں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میرے پاس جو مال تھا وہ تم نے مالی غنیمت میں لے لیا ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں گا؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جب آپ ہم پر ظلم کرنے کے لیے یہاں آ رہے تھے؟ اس وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس مہم میں پکڑا جاؤں یا میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ آپ یہ وصیت کر کر آئے تھے، تو وہ مال کہاں ہے؟ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس خداوند قدوس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم جو میں اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھ کر آیا ہوں، اس مال کا علم میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو نہیں تھا، لیکن تم نے غیب کی خبر دی، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے ہیں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل یہ تینوں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ اسلام میں آنے کا واقعہ۔ حالانکہ جب مکے کے ظالم مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ایذا پہنچایا کرتے تھے، اس وقت بھی ایک روایت کے مطابق کہ آپ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کا ایمان اس وقت لانا ثابت ہوا ہے، لیکن بہت ساری روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کو ظالموں سے آپ نے چھپائے رکھا تھا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان لی جائے کہ آپ اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جب آپ مکے میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس وقت بھی حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ابو طالب کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے اپنے اسی پروگرام میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار و معاون ہی رہے ہیں، لیکن دائرہ اسلام میں آنے کا شرف انہوں نے 2 ہجری میں حاصل کیا۔ ان قیدیوں میں اور بھی بہت سارے ایسے رشتہ دار تھے جن کا تعلق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ بھی 2 ہجری کے ہی واقعات میں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک داماد جن کا نام ابو العاص بن ربیع تھا، یہ بھی ان قیدیوں میں قید کیے گئے تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے، اور حالہ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن تھیں، اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا تھا۔ اس وقت کی بات ہے جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تو اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے ابھی تک دائرہ اسلام میں آنے کا شرف حاصل نہیں کیا تھا، اور نہ ہجرت کے وقت
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سے جدا ہونے دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ محبت کیا کرتے تھے، ابو العاص بن ربیع ان کے شوہر۔ اور جب صحابہ کرام اور صحابیات اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر بیٹیاں یا اہل بیت جب مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے، اس وقت ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کرنے نہیں دیا، اپنے سے جدا نہیں کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، چونکہ یہ وہ وقت تھا کہ یہ قیدی، یہ اسیر اپنی اپنی جان کا فدیہ دے کر آزادی حاصل کر رہے تھے، تو ابو العاص بن ربیع یہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت زینب کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج کر مجھے آزاد کرائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیے کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینے بھیج دیا اس قاصد کے ساتھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی محبت، ان کی جانثاری، ان کا ایسے وقت میں ساتھ دینا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، ان کا ساتھ دینا، ان کی محبت کی یاد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد، ان کا ساتھ دینا، ان کی محبت یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو حرج نہ ہو، تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی امانت، اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ یعنی صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ یہ ہار ایک بیٹی کو اس کی ماں نے دیا تھا جو اس کی ماں کی نشانی ہے، تو اگر تمہیں کوئی حرج نہ ہو، تم اگر اجازت دو، مرضی اگر تمہاری ہو تو بیٹی کو اس کا یہ ہار جو اس کی ماں کی امانت ہے، تحفہ ہے، وہ اسے واپس کر دوں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سر تسلیم خم کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسے آپ مناسب سمجھے آپ فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مکہ دوبارہ بھیج دیا۔ حضرت ابو العاص ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لی اور پھر مکہ روانہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے مکہ آنے کے بعد حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینے جانے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد ابو العاص بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ لیکن آپ دائرہ اسلام میں داخل کیسے ہوئے، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کا کیا سبب بنا، اس کا بھی واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ الکریم پھر واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔